السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الولیمتی، ولیمے کا بیان، سبق نمبر 226۔ شادی کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور ولیمہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك اولم ولو بشاة، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک عورت سے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ولیمہ ضرور کر، بھلے ایک بکری ہی ہو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے کافی کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور اپنے نکاح پر نبی علیہ السلام کو نہیں بلوایا۔ دوم یہ کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو مدینے میں موجود جناب عبد الرحمن بن عوف کی شادی کا پتہ چل جاتا، بلکہ اللہ کے رسول نے جب عبد الرحمن کے کپڑوں پر زردی کا، زعفران وغیرہ کا نشان دیکھا، فرمایا ما ھذا، اے عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ عبد الرحمن نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے، مدینے میں موجود اپنے صحابی کے نکاح کا علم نہیں، ہندوستان پاکستان میں موجود ہمارے حال کا علم ہوگا۔ اور جناب عبد الرحمن کے کپڑوں پر رنگ لگا گیا تھا، یہ رنگ خود عبد الرحمن نے نہیں لگایا تھا، بلکہ عبد الرحمن کی دلہن نے زعفرانی رنگ وغیرہ لگایا تھا، تو میاں بیوی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ جناب عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر لگ گیا۔ دوم اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا، اور ولیمے کے اندر جو دلہے کی استطاعت ہے وہی وہ ولیمہ کرے گا، اور جتنی اس کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ بکری کا ولیمہ کرے، گائے کا کرے، اونٹ کا کرے، بیل کا کرے، یا تھوڑا بہت کھانے کی چیزوں کا بندوبست کر لے اور وہی چند لوگوں کو کھلا دے، جیسا کہ آگے کی احادیث میں یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ولیمے کیے۔ اگلی حدیث عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، متفق علیہ۔ ولمسلم اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب عرسا کان او نحوہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا
جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت پر مدعو کیا جائے، بلایا جائے، تو تمہیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ اور مسلم کی روایت میں جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مدعو کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے، چاہے وہ شادی کی دعوت ہو یا اس طرح کسی اور کھانے کی دعوت ہو۔ تو یہ حدیث شادی کے موقع پر ولیمے کی دعوت کے قبول کرنے کو واجب قرار دیتی ہے، اور جمہور کی یہی رائے ہے۔ ہاں، اگر ایسی شادی ہے کہ جہاں ڈول ڈماکا ہے، توتی بانسری ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، ڈانس ہے، اور کوئی خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی دعوت میں شریک نہیں ہونا۔ اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جا کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ بصورت دیگر ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا جہاں اللہ تعالی کی تعلیمات یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمۃ یمنعها من یاتیها ویدعى الیها من یابها۔ اللہ اکبر۔ ومن لم یجب الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں بخوشی آنے والوں کو تو منع کر دیا جائے، اور جو آنے سے انکاری ہیں ان کو بلایا جائے، اور جس نے دعوت ولیمہ کو قبول نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں غرباء کو، فقراء کو روک دیا جاتا ہے، اور سیٹھوں کو اور مالداروں کو بلایا جاتا ہے، اور جن کو بلایا جاتا ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ غریبوں کو روکا جاتا ہے، مالداروں کو بلایا جاتا ہے، اور مالدار بلانے کے باوجود نہیں آتے۔ تو اس حدیث نے ہمیں یہ درس دیا، ولیمے میں اگر بن بلائے غریب لوگ آ رہے ہیں تو ان کو روکا نہ جائے، فقیروں کو، مستحقین کو آنے دیا جائے۔ اور ایسا عموماً بڑے لوگوں کے ولیمے میں ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کو روک دیا جاتا ہے اور چھوٹے لوگوں کو اور بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ دعوت میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ولیمے میں غریب لوگوں کو، فقراء کو اور اسی طرح مستحقین کو نہ روکا جائے۔ ہمارے بھائی محمد زبیر سلفی حافظہ اللہ کا ولیمہ ہوا تو ان کے بھائی ابو البنات حافظہ اللہ نے جمعے کے دن ولیمہ تھا، نماز جمعہ پڑھائی، تو نماز جمعہ پڑھانے کے بعد کھلے عام یہ اعلان کر دیا جن مہمانوں کو دعوت دے کر بلایا تھا وہ بھی آئے، اور جو صرف فقط نماز جمعہ کے لیے آئے تھے بحمد اللہ تعالی ان سے بھی یہ کہا کہ جو موجود ہے موجود رہے، بقایا نماز پڑھنے کے بعد یہاں ولیمہ کھلایا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے کہ بخوشی آنے والوں کو تو روکا جائے، منع کیا جائے، اور سیٹھوں اور مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور وہ آتے ہی نہیں ہیں، اور یہی حال ہمارا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، اخرجہ مسلم۔ وله من حدیث جابر نحوه وقال فإن شاء
ताइमा व इन शाआ तारका। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को खाने की दावत पर बुलाया जाए तो चाहिए कि दावत को कबूल करो। अगर उस दिन में रोजे से हो तो दावत देने वाले के लिए दुआ करो, और अगर रोजे से नहीं हो तो फिर चाहिए कि खाना खाओ। मुस्लिम में जाबिर से भी इसी तरह की रिवायत है, आपने फरमाया अगर चाहे तो खा ले और अगर चाहे तो छोड़ दे। यानी रोजेदार को भी दावत दी गई, वो खाना चाहता है तो खाए, छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। तो यहां नफली रोजा मुराद है। नफली रोजा तोड़ दे भी दुरुस्त, रखे और सिर्फ दावत देने वाले के लिए दुआ करे। और फल युसल्ली का एक माना यह भी किया गया कि यह नमाज में मशगूल हो जाए, यानी इसकी नमाज की बरकत से अहले खाना और दीगर हाज़रीन सभी फैज़याब हो सकें। अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामुल वलीमति अव्वला यौमिन हक़्क़ुन व तामु यौमि सानी सुन्नतुन व तामु यौमि सालिसी सुमअतुन व मन सम्मा अल्लाहु बिही। रवाहु तिर्मिज़ी वस्तक़रबहु व रिजालुहु रिजालु सहीह व लहु शाहिदुन अन अनस इंद इब्न माजाह। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलीमे का खाना पहले रोज हक है, दूसरे रोज का खाना मुरव्वजा तरीका है, और तीसरे रोज का खाना शोहरत और रियाकारी है। जो शख्स रियाकारी करता है अल्लाह ताला उसे रुसवा करेगा। और ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। और इब्ने माजा में हजरत अनस से मरवी रिवायत इसका शाहिद है। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि वलीमा या दावत में रियाकारी नहीं करनी चाहिए। जो रियाकारी करेगा और रियाकारी का इजहार करेगा तो फिर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला रुसवा करेगा। और इसी तरह यह भी याद रखिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर नीयत में रियाकारी मकसूद नहीं है तो फिर दुरुस्त है मामला। अगली हदीस, अन सफियता बिनती शैबता कालत औलमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बाद निसाई बिमुद्दैन मिन शईरिन अखरजहुल बुखारी। हजरत सफिया बिनते शैबा राविया है, फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों में से किसी बीवी का वलीमा 2 मुद जौ से भी किया। तो इस हदीस से यह मालूम हुआ कि इस तरह भी वलीमा किया जा सकता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वलीमों में बकरी भी ज़बह की, सत्तू और खजूर भी वलीमे में खिलाए, और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वलीमे में 2 मुद जौ पर इक्तिफा किया। अगली हदीस, अन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला
اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال یبنى علیہ بصفیۃ فدعوت المسلمین الی ولیمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقى عليها التمر والاكت والسمن متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ انس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر اور مدینے کے بیچ 3 دن تک قیام فرمایا اور جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شب گزارنے کے لیے، شب عروس گزارنے کے لیے آپ کی خاطر خیمہ وہاں لگایا گیا۔ اور انس فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی اور نبی علیہ السلام کے اس ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت، ہاں بس صرف یہی تھا کہ دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، وہ بچھا دیے گئے اور دسترخوان پر کھجوریں، پنیر، گھی لا کر رکھ دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ولیمہ تھا جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی اور نکاح کے وقت میں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا، ایک تو یہ کہ سفر میں بھی شادی کرنا درست ہے، دوسرا یہ کہ ولیمے میں رشتہ داروں کو بلانا لازمی نہیں، اور اسی طرح جو میسر ہو، جو مل جائے اسی کا ولیمہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ غریب ہے، اب اس کو ولیمے میں کچھ میسر نہیں، اپنے چند دوست جو آس پاس ہیں ان کو جمع کرے، بازار سے جو ہے وہ گل گپے لے لے یا دہی بلے لے لے یا اسی طرح جو ہے وہ فروٹ لے لے، جو کچھ وہ لے سکتا ہے حسب طاقت حسب توفیق وہ لے، ایک دسترخوان پہ رکھے اور لوگوں کو کھلا دے، یہ ہوگا ولیمہ۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 226۔ آج کے سبق سے ہمیں ولیمے کے تعلق سے معلوم ہوا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ولیمہ کرے، اور ولیمے کے اندر دعوت قبول کرنی چاہیے، اور ولیمے کے اندر غریب مسکین لوگوں کو روکا نہ جائے۔ اور ولیمہ ہو یا کوئی بھی عبادت، یاد رکھیے ریاکاری سے عبادت پاک ہونی چاہیے، وگرنہ ریاکار کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن میں رسوا کرے گا کہ یہ بندہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا نہیں، دکھلاوا کرنے والا تھا۔ آج ہمارا حال میرے خیال میں مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اخلاص نیت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ یاد رکھیے ولیمے میں احد پہاڑ جتنا وزن خرچ کر ڈالیں، اگر ہے ریاکار بیڑا غرق، اور اگر ولیمے کے اندر صرف 2 پلیٹ دہی بلے کھلا دیے، دہی بلے، نیت میں صفائی ہے تو سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔